دوستو جب کبھی بھی جہاں پر بھی مڈل ایسٹ کا نام لیا جاتا ہے تو جس چیز کا خیال ہمارے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے وہ چیز ہوتی ہے جنگ۔ اور آئے بھی کیوں نہ، کیونکہ پچھلے 50-60 سالوں سے مڈل ایسٹ کے اندر یہی تو ہوتا آیا ہے۔ مثال کے طور پر مسلم دنیا کے اس خاص علاقے پر نظر ڈال لیجئے، اس میں چاہے عراق ہو، ایران ہو، سیریا ہو، لبنان ہو، اسرائیل، فلسطین کا پورا علاقہ ہو، ایون ٹرکی اور سعودی عربیہ جیسے دیشوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ سارے کے سارے دیش پچھلے کچھ سالوں میں کسی نہ کسی طرح کی ڈائریکٹ یا پھر انڈائریکٹ جنگ میں ہی الجھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو باہری دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اندرونی طاقتوں کے ساتھ ہی الجھے ہوئے ہیں۔ مگر دوستو، نوٹ کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ ان تمام دیشوں کے بیچ میں، بلکہ ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ کے بیچ میں ایک دیش ایسا بھی ہے کہ جو ان تمام جنگوں سے، ان تمام کانفلکٹ سے بالکل محفوظ ہے، پوری طریقے سے اسٹیبل ہے، پیسفل ہے، ایون اتنا زیادہ اسٹیبل ہے کہ اس کی کرنسی تو آس پاس کے تمام دیشوں میں سب سے طاقتور ہے۔ اس کے جو حکمران ہیں، مطلب کہ راجا جی ہیں، وہ بھی بڑی ہی عالیشان اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، بلکہ وہ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے آخری پیغمبر مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 43 یعنی کہ 43ویں پشت سے ہیں۔ سرل شبدوں میں کہوں تو ان کے مطابق وہ نبی علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اب تک تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ یہاں پر بات چل رہی ہے جارڈن دیش اور اس کی شاہی فیملی کی، مگر ایک بار پھر سے سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کیوں، آخر کیسے ہمیشہ جنگوں کی آگ میں جلنے والے مڈل ایسٹ کے بیچ میں موجود ہونے کے باوجود بھی جارڈن نام کا یہ دیش اتنا زیادہ پیسفل اور اسٹیبل ہے، باوجود اس کے کہ یہ تو اس اسرائیل کا پڑوسی ہے کہ جو زیادہ تر مسلم دیشوں کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، جارڈن کے اس طرح سے الگ تھلگ ہونے یا کہیں تو اس طرح سے محفوظ ہونے کے پیچھے بھی کئی کڑوے راز چھپے ہوئے ہیں، جن رازوں سے ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ آرچ نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، ویسے تو اس کے پیچھے بہت ساری حیران کر دینے والی اہم وجوہات ہیں ہی جن پر ہم آگے نظر ڈالیں گے، مگر اس سے پہلے کچھ قدرتی فیکٹرز بھی ہیں کہ جو جارڈن کو آس پاس کے تمام علاقے سے الگ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی زمین پر ہی نظر ڈال لیجئے، کیونکہ اس کی لگ بھگ 75% کے قریب زمین پوری طریقے سے سوکھی ہے، اور اس حساب سے یہ آس پاس کے تمام دیشوں میں سب سے سوکھا علاقہ مانا جاتا ہے۔ پورے جارڈن کی صرف 12% کے قریب ہی زمین ایسی ہے کہ جو کھیتی کے قابل ہے، جس کی وجہ سے 70% کے قریب جو فوڈ ہے، مطلب کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ جارڈن کو باہر سے منگانی پڑتی ہیں۔ اور تو اور دیش کی 90% کے قریب جو آبادی ہے، وہ بھی صرف 12% کے اسی علاقے میں رہنا پسند کرتی ہے، جبکہ باقی دیش کا زیادہ تر علاقہ خالی پڑا ہوا ہے۔ ایک اور بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ جہاں ایک طرف مڈل ایسٹ کے زیادہ تر دیش آج تیل اور گیس سے مالا مال ہیں، تو وہیں دوسری طرف جارڈن اس معاملے میں بھی تھوڑا بدقسمت نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف گیس کا ایک ہی فیلڈ موجود ہے جس سے صرف ایک ہی پاور پلانٹ چلتا ہے، اسی لیے جارڈن کی خود کی زیادہ تر انرجی باہر سے امپورٹ ہوتی ہے۔ مگر جارڈن کے پاس نیچرل ریسورسز کا نہ ہونا، مطلب تیل اور گیس کا نہ ہونا، اس کے لیے بری خبر سے زیادہ شاید اچھی خبر ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جب اس کے پاس نیچرل ریسورسز نہیں ہیں تو دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کو اس کے اندر اتنا زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے، خاص طور سے کچھ ایسی طاقتیں کہ جن کو ڈیموکریسی کی زیادہ چنتا ہوتی ہے، ان کو بھی ڈیموکریسی لانچ کروانے کے لیے جارڈن کا خیال کبھی بھی نہیں آتا ہے۔ حالانکہ دوستو، یہ تیل گیس جیسی جو نیچرل چیزیں ہیں جنہوں نے کسی بھی دیش کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا یا پھر گھٹا دیا ہے، یہ تو سب اس نئی دنیا کی چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ لوگ پیچھے جائیں گے تو جارڈن کی اہمیت بھی حد سے زیادہ ہوا کرتی تھی، اور اس کی اتنی زیادہ جو اہمیت تھی اس کی سب سے بڑی وجہ تھی مقدس شہر مطلب کہ بیت المقدس، کہ جس کو یروشلم کہا جاتا ہے، اس کا راستہ یہیں سے گزرتا تھا۔ ہاں دوستو، دنیا کی جو بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہیں جنہوں نے ہر دور میں فلسطین کے شہر یروشلم پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ان سبھی نے یہاں کا راستہ جارڈن سے گزر کر پار کیا ہے۔ اب وہ چاہیں بابل کی سلطنت رہی ہو، یا پھر الیگزینڈر دی گریٹ رہے ہوں، یا پھر سکندر اعظم رہا ہو، یا پھر دنیا کے اتہاس کی دو بڑی سپر پاور مطلب کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر رہے ہوں، جو لمبے وقت تک اس علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جنگیں کرتے رہتے تھے، یا پھر ان کے بعد پھر مسلم سلطنت کا آنا ہو کہ جس نے ایک ہی وقت میں دونوں ہی ان سپر پاورز کو ہرا کر اس پورے علاقے پر اپنا کنٹرول جما لیا تھا۔
اور پھر اس کے بعد دور آیا 11ویں صدی کا کہ جب صلیبی جنگیں شروع ہوئیں تو صلیبیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی پہلے اسی علاقے پر قبضہ کیا تھا، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں پھر کچھ سال کے بعد ہی مطلب کہ 12ویں صدی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی کوششوں سے مسلمان جب ایک بار پھر سے بیت المقدس کو واپس لینے میں کامیاب رہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ بھی دوبارہ مسلمانوں کے ہی کنٹرول میں آ گیا تھا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں جب سلطنت عثمانیہ کا سورج روشن ہوا اور اپنے پیک پر پہنچا تو یہ علاقہ بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں آ گیا اور اگلی 4-5 صدیوں تک عثمانیوں کے ہی پاس رہا۔ پھر دور آیا 20ویں صدی کی شروعات کا کہ جب فرسٹ ورلڈ وار کا آغاز ہوا، اور پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار میں برٹش امپائر کی مدد سے عربوں نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ صرف عرب کے اسی علاقے میں کمزور نہیں پڑی بلکہ اس کو تو پوری جنگ ہی ہارنی پڑی، اور جنگ ہارنے کے نتیجے میں پچھلی 7-8 صدیوں سے لگاتار کھڑی یہ امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں انگریزوں کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی جو بغاوت ہوئی تھی اس کو جو لیڈ کیا تھا، اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا تھا وہ دراصل اسی رائل فیملی نے کیا تھا کہ جو آج جارڈن پر حکومت کرتی ہے، بلکہ اس بغاوت کو جو لیڈ کر رہے تھے جیسا کہ عبداللہ، فیصل یا پھر ان کے بھی فادر مطلب کہ شریف مکہ کے جن کا اصلی نام حسین بن علی وغیرہ تھا، یہ سبھی لوگ جارڈن کے موجودہ کنگ کے یا تو پردادا تھے یا پھر ان کے فادر تھے۔ حالانکہ جیسے ان لوگوں نے عثمانیوں کے ساتھ دھوکہ کیا ویسے ہی برٹش امپائر اور فرینچ وغیرہ نے ان لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اور ان لوگوں کو وہ زمین نہ ملی کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور جو ملی بھی تھی اس میں سے سعودی عربیہ کا علاقہ تو شروع میں ہی سعود فیملی نے ان سے چھین لیا تھا، اور بعد میں جو بچے کچھ علاقوں پر سلطنت بچی وہ بھی جاتی رہی، اور آخر میں صرف اور صرف جارڈن پر جیسے تیسے حکومت ہی بچ سکی تھی، جو آج تک بالکل ویسے ہی چلی آ رہی ہے۔ آج کے دور میں دنیا کے نقشے میں جس جارڈن کو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ دراصل 1946 میں وجود میں آیا تھا، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس علاقے پر بھی برٹین نے قبضہ کر لیا تھا۔ 1946 میں جا کر اس کو آزادی ملی، اور پھر 1948 میں ہی باقی عرب دیشوں کے ساتھ اس کو بھی اسرائیل کے خلاف جنگ میں جانا پڑا تھا۔ اس جنگ میں جارڈن نے بڑی کامیابی حاصل کی تھی، کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے فلسطین کا جو پورا ویسٹ بینک کا علاقہ ہے اس پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جس کے اندر ایسٹ جروسلم بھی شامل تھا۔ زیادہ تر فلسطینیوں نے بھی اب حسین بن علی کے جو بیٹے تھے مطلب کہ عبداللہ فرسٹ کے جو اس دور میں جارڈن کے کنگ تھے ان کو اپنا کنگ مان لیا تھا۔ اگلے کچھ سالوں تک مطلب کہ 1967 تک یہ علاقہ جارڈن کے ہی پاس رہا، لیکن پھر 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے جارڈن سے یہ علاقہ چھین لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے فلسطینی لوگوں کو پناہ لینے کے لیے جارڈن کی طرف آنا پڑا۔ صرف 67 کی جنگ میں ہی نہیں بلکہ 73 کی جو مصر اور سیریا کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہوئی اس میں بھی بہت سارے پیلسٹینین ریفیوجیز جارڈن کی طرف گئے، اور پھر اس کے بعد تو مانو جب جنگ ہوتی یا کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا تو بہت سارے فلسطینی لوگ جارڈن کی طرف جاتے۔ جارڈن بھی خوشی خوشی ان سارے پیلسٹینین ریفیوجیز کا ویلکم کرتا رہا، مگر اس سے جارڈن کی جو ڈیموگرافی تھی، جو اکنامی تھی اور جو پولیٹیکل سسٹم تھا اس پر کافی اثر پڑنے لگا۔ ایون 1998 اور 99 کے دور تک تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے جارڈن بھی آس پاس کے علاقوں کی طرح ہی کافی اتھل پتھل کا شکار رہا۔ لیکن پھر 1999 آیا اور جارڈن کے اندر سب کچھ بدل گیا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جارڈن کے جو اس وقت کے کنگ تھے مطلب کہ کنگ حسین کے جو پچھلے لگ بھگ 40-50 سال سے لگاتار جارڈن کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ کافی بیمار ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی بڑھتی ہوئی عمر میں اس بڑھتی ہوئی بیماری کو دیکھ کر ایک بڑا فیصلہ لیا اور اپنے بیٹے مطلب کہ عبداللہ سیکنڈ کو اپنی جگہ پر گدی پر بیٹھایا۔ یہ دراصل وہی عبداللہ سیکنڈ ہیں کہ جو ابھی بھی جارڈن کے راجا ہیں۔ عبداللہ سیکنڈ نے گدی پر بیٹھتے ہی کچھ ایسے بڑے فیصلے لیے جو نہ صرف جارڈن کے اتہاس سے بالکل الٹ تھے بلکہ اس کے فیوچر کو بھی بدلنے والے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے پڑوس ہی میں موجود وہ اسرائیل کے جو نہ صرف عرب دیشوں کا ایک روایتی دشمن تھا بلکہ سب سے بڑا دشمن بھی مانا جاتا تھا، اس کے ساتھ نارملائزیشن کر لی۔ یہ صرف ایک نارملائزیشن ہی نہیں تھی بلکہ اتنی پکی دوستی تھی کہ اندر ہی اندر یہ تو مانو اسرائیل کے ساتھی بن گئے۔ اب جب جارڈن کے کنگ نے اسرائیل کے ساتھ ہی جینے مرنے کی قسمیں کھانے والی دوستی کر لی تو ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ اور UK جیسے دیش تو خود ہی جارڈن کے اوپر دیوانے ہو گئے۔ الگ الگ طرح کی بھر کے فائنینشیل مدد آنے لگی، چاہے انرجی کا معاملہ ہو، فوڈ سپلائی کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، جارڈن کے لیے سب حل ہو گیا۔ اور تو اور ایتہاسک چیزوں سے بھرے ہوئے جارڈن دیش میں اب ٹورزم بھی خوب بڑھنے لگا۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ جارڈن کی ہسٹری بہت رچ ہے، وہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھنے لائق ہیں،
لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں بلکہ اس سے بھی زیادہ چیزیں تو پاس ہی میں موجود عراق یا پھر سیریا میں بھی موجود ہیں، مگر وہاں پر کوئی نہیں جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیشہ سے ہونے والی جنگوں یا پھر باقی کانفلکٹ کی وجہ سے وہاں کا جو سسٹم ہے وہ کبھی اسٹیبل ہو ہی نہیں پاتا ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے لوگ وہاں پر جانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ مگر اب جب جارڈن نے اسرائیل سے ہی دوستی کر لی تھی تو ظاہر سی بات ہے اب کس سے دشمنی ہوتی، کس سے جنگ ہوتی، کس سے کانفلکٹ ہوتے، تو اندرونی طور پر اب جارڈن اپنے آپ اسٹیبل ہونے لگا۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ چلو مان لیا آج کے دور میں تو حالات کافی بدل چکے ہیں، عرب دنیا میں کئی اور بھی ایسے دیش پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف نظر آتا ہے، لیکن اس دور میں تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر عرب دیش تو اسرائیل کو اپنا کٹر دشمن سمجھتے تھے۔ تو جب جارڈن یہ سب کچھ کر رہا تھا تو باقی عرب دیش کیوں کچھ نہیں کہہ رہے تھے؟ تو دوستو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ان سارے عرب دیشوں کے اوپر جارڈن کا ایک بڑا احسان تھا۔ وہ اس طرح کیونکہ جارڈن صرف مڈل ایسٹ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ان ٹاپ دیشوں میں گنا جاتا ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ ریفیوجیز رہتے ہیں۔ جارڈن نے نہ صرف 30 سے 35 لاکھ کے قریب پیلسٹینین لوگوں کو بلکہ 10 سے 11 لاکھ کے قریب سیرین لوگوں کو، ہزاروں کی تعداد میں عراقیوں کو، چیچن کو اور نہ جانے کہاں کہاں کے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ اب اگر صحیح وقت پر ان سارے ریفیوجیز کو جارڈن اپنے یہاں پر پناہ نہیں دیتا تو ظاہر سی بات ہے یہ سبھی لوگ کہیں اور نہیں بلکہ آس پاس کے ہی عرب دیشوں میں پناہ لیتے۔ تو اسی لیے اس دور میں یہ سارے عرب دیش جارڈن کی ان ساری ایکٹیویٹیز کو ناپسند کرنے کے باوجود بھی ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر رہے تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پردہ ڈال رہے تھے۔ مگر دوستو جارڈن کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اب حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ ایون آس پاس کے علاقوں میں جارڈن کا جو سب سے مضبوط دوست ہے مطلب کہ اسرائیل، وہ خود اس چیز کی وارننگ دے رہا ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے خود خبردار کیا ہے کہ سیریا میں تختہ پلٹ ہو جانے کے بعد اب عرب دنیا میں اگر سب سے زیادہ کہیں تختہ پلٹ کا خطرہ ہے تو وہ کوئی اور دیش نہیں بلکہ یہی جارڈن ہے۔ اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا ریزن تو یہی ہے کہ 1999 اور 2000 کے دور سے بھلے ہی جارڈن نے اسرائیل کے ساتھ رشتے نارمل کر لیے تھے مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو کافی نیوٹرل دکھانے میں کامیاب رہا تھا۔ لیکن 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی اس جنگ نے جارڈن کی امیج کو پوری طریقے سے بدل دیا ہے، کیونکہ خود جارڈن کے اندر کی جو عام عوام ہے وہ بھی اس بات پر یقین کر چکی ہے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ دراصل پرو اسرائیل ہے، اور اس پر آفیشیلی مہر لگائی ایران کے ان 2 بڑے حملوں نے کہ جو اس نے الگ الگ وقتوں پر اسرائیل کے اوپر کیے تھے۔ ایران کی طرف سے کیے گئے ان حملوں میں جارڈن نے نہ صرف ایرانی میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا بلکہ جارڈن اکلوتا ایسا عرب مسلم دیش تھا کہ جو ایران کے حملے کے وقت UK اور USA کے ساتھ مل کر اسرائیل کو ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ انہی تمام چیزوں کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ 7 اکتوبر کے بعد پوری عرب دنیا میں اگر سب سے زیادہ پروٹیسٹ کہیں پر ہوئے ہیں، اپنی حکومت کے خلاف سب سے زیادہ وروध کہیں پر ہوا ہے تو وہ جارڈن ہے۔ سوشل میڈیا پر تو جارڈن یا پھر باقی عرب دنیا کے لوگوں کی طرف سے جارڈن کی شاہی فیملی کے ساتھ غدار جیسے ناپسند الفاظوں کا بھی خوب استعمال کیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے لمبی چوڑی پوسٹ لکھ کر جارڈن کی رائل فیملی کے اتہاس کو ہی غداری سے بھرا ہوا بتانے کی کوشش کی، وہ اس طرح سے کہ یہ جو راجا ہیں مطلب کہ عبداللہ سیکنڈ، انہوں نے ایران کے ساتھ دھوکہ کیا تو ان کے جو فادر تھے انہوں نے فلسطینی لوگوں یا پھر خاص طور سے یاسر عرفات کے ساتھ دھوکہ کیا، اور ان کے بھی جو دادا اور پردادا تھے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ پھر بھی دوستو سوال یہی اٹھتا ہے کہ عام عوام میں کتنا بھی زیادہ غصہ کیوں نہ بھر جائے، وہ اپنی حکومت سے کتنی بھی زیادہ نفرت کیوں نہ کرنے لگے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب حکومت ایکشن لیتی ہے تو عام عوام تو بے بس ہو جاتی ہے، وہ بھی خاص طور سے ایسے دیشوں میں کہ جہاں پر ڈیموکریسی نہیں بلکہ راجشاہی چلتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر سیریا میں اسد فیملی کا تختہ پلٹ ہوا ہے تو اس کے آس پاس تو اور بھی بہت سارے دیش ہیں، تختہ پلٹ ہونے کا خطرہ صرف اور صرف جارڈن میں ہی کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تو دوستو ایسا اس لیے ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جارڈن میں پہلے سے ہی کافی ماحول تیار ہو چکا ہے، اور ایک بڑا فیکٹر کہ جو جارڈن کی حکومت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ کہ جارڈن کی جو 1.25 یا 1.5 کروڑ کے قریب آبادی ہے اس میں سے 35 لاکھ کے قریب تو پیلسٹینین لوگ ہیں، جبکہ 10 سے 11 لاکھ کے قریب سیرین لوگ ہیں۔ وہی سیرین لوگ کہ جو کسی دور میں اسد فیملی کے ڈر سے بھاگ کر آئے تھے اور یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس فیکٹر سے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آخر اسرائیل مڈل ایسٹ کے اپنے سب سے بڑے دوست کو لے کر اتنا چنتا میں کیوں ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔
ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔